أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے کتاب التوحید کے ساتھ ہیں۔ کتاب التوحید کا آج 42واں باب ہے، 42۔ باب کیا ہے؟ باب ما جاء فی من لم یقنع بالحلف باللہ۔ باب جو کچھ آیا ہے اس شخص کے بارے میں جو لم یقنع تسلیم نہ کرے، جو نہ مانے، کس کو؟ بالحلف باللہ، اللہ کی قسم کو۔ یعنی کہ آپ نے کسی سے قسم لی، اس نے اللہ کی قسم دے دی اور آپ نے اس پہ اطمینان کا اظہار نہیں کیا، آپ اس پہ مطمئن نہیں ہوئے، بلکہ آپ اس سے کہتے ہیں کہ نہیں، تم قسم اٹھاؤ اپنے پیر صاحب کی، تم قسم اٹھاؤ اپنے والد کی۔ تو یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے جو غیر اللہ کی قسم کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ کی قسم پہ وہ مطمئن نہیں ہے۔ اس باب کا کیا تعلق ہے ہمارے موضوع سے؟ ہمارا موضوع کیا ہے؟ توحید۔ تو اللہ رب العزت کی قسم اٹھانا یہ توحید کے لوازم میں سے ہے۔ اگر آپ توحید کو مانتے ہیں تو پھر آپ اللہ کی قسم اٹھائیں، غیر اللہ کی قسم نہ اٹھائیں۔ غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے۔ ایسے ہی جب آپ توحید کو مانتے ہیں تو توحید کو ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی اللہ کی قسم اٹھائے تو آپ اس پہ اکتفا کریں، اس کو تسلیم کریں، اس کو مان لیں اور اس سے غیر اللہ کی قسم اٹھانے کا مطالبہ نہ کریں۔ اس معاملے میں کتاب کے مؤلف سب سے پہلے حدیث ابن عمر لے کر آئے ہیں، یعنی کہ وہ حدیث جس کے راوی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ کہتے ہیں کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحلفوا بآبائکم، اپنے آبا کی قسمیں نہ اٹھاؤ، اپنے آباء و اجداد کی، باپ دادا کی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ لا اس کا معنی ہوتا ہے نہ، تو یہ نہیں کے لیے ہے، روکنے کے لیے ہے، منع کرنے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والد کی قسم اٹھانا، باپ دادا کی قسم اٹھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ شاید آپ کے ذہنوں میں یہاں پہ یہ سوال آئے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ غیر اللہ کی قسمیں نہ اٹھاؤ، یہ کیوں کہا کہ آبا کی قسمیں نہ اٹھاؤ؟ یعنی کہ قسم اٹھانا جائز نہیں ہے غیر اللہ کی، چاہے والد کے علاوہ، باپ دادا کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔ مثال کے طور پہ زمین کی قسم اٹھانا، رزق کی قسم اٹھانا، دھرتی کی قسم اٹھانا، پیر صاحب کی قسم اٹھانا، تو یہ سب ممنوع ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں لا تحلفوا بآبائکم، اپنے آبا کی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے منع کرتے ہوئے مثال اس کی دی ہے جس کی عام طور پہ اس زمانے میں قسم اٹھائی جاتی تھی، اور عام طور پہ اس زمانے میں قسم اٹھائی جاتی تھی باپ دادا کی۔ تو اس لیے آپ نے کہا لا تحلفوا بآبائکم، باپ دادا کی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ مقصود یہی ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہ اٹھاؤ، کیونکہ ہمیں دیگر احادیث کے ذریعے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ نے غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے منع کیا ہے۔ غیر اللہ کوئی بھی ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کعبہ شریف ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ مثال کے طور پہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 3251، 3251،
کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ تو غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے، غیر اللہ کوئی بھی ہو، آباء و اجداد ہوں یا کوئی اور ہو۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں من حلف باللہ فلیصدق، جو اللہ کی قسم اٹھائے وہ سچی قسم اٹھائے، وہ جھوٹ بولنے سے گریز کرے۔ آپ سوچیں کہ آپ کس کی قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کے نام کو آپ جھوٹ کے لیے استعمال نہ کریں۔ اللہ کا نام لے کے جھوٹی قسم اٹھانا بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس کو یمین غموس کہتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ قسم ہے جو انسان کو جہنم کی آگ میں ڈبونے والی ہے، جہنم کی آگ میں داخل کرنے والی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھانا اور جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے، یہ بہت سی احادیث میں وعدے کیا گیا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 6675 6675۔ جناب عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 3 کسی کو ناجائز طور پہ قتل کرنا، نمبر 4 جھوٹی قسم اٹھانا۔ تو اللہ کی قسم اٹھائی جائے اور اس میں جھوٹ سے کام لیا جائے، یہ کبیرہ گناہ ہے، جہنم کی آگ میں داخل کر دینے والا گناہ ہے۔ اس حدیث کا تیسرا جملہ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ، کہ جس کے لیے اللہ کی قسم اٹھائی جائے، فَلْيَرْضَ، پس چاہیے کہ وہ اس پہ راضی ہو جائے، اس پہ مطمئن ہو جائے۔ تو اس جملے کا ہمارے باپ کے ساتھ گہرا تعلق ہے کہ جب آپ کے لیے قسم اٹھائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی تو آپ اس پہ مطمئن ہو جائیں، یہ مطالبہ نہ کریں کہ چونکہ تو پیروں کو ماننے والا ہے، تو قبر پرست ہے، اس لیے تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی قسم اٹھا، اس لیے تو اس بابے کی قسم اٹھا جس کی تو نے بیعت کر رکھی ہے، اس لیے چونکہ تو یہودی ہے تو عزیر علیہ السلام کی قسم اٹھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قسم اٹھا، تو عیسائی ہے ایسے تو عیسیٰ علیہ السلام کی قسم اٹھا۔ نہیں، آپ نے جس سے قسم لینی ہے اللہ کے نام پہ لینی ہے، غیر اللہ کے نام کی قسم لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے وہ غیر اللہ کی قسم اٹھائے تو شرک ہے، ایسے ہی آپ غیر اللہ کی قسم اٹھانے کا مطالبہ کریں گے تو آپ بھی شرک کا ارتکاب کریں گے۔ تو آپ فرما رہے ہیں وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ، جس کے لیے اللہ کی قسم اٹھائی جائے وہ راضی ہو جائے۔ اس کا ایک مطلب میں نے پہلے بیان کر دیا، یعنی کہ آپ غیر اللہ کی قسم اٹھانے کا مطالبہ اس سے نہ کریں۔ اور اس جملے کا دوسرا مطلب یہ نکلا کہ جب اللہ کی قسم آپ نے لے لی ہے تو اب آپ مطمئن ہو جائیں۔ ہوتا کیا ہے، کیس جاتا ہے عدالتوں میں، کیس لے جانے والے آپ ہیں، عدالت آپ سے مانگے گی گواہ، ثبوت، شواہد، قرائن، آپ کے پاس گواہ نہیں ہے۔ اب عدالت مدعا علیہ سے مطالبہ کرے گی، جس کے خلاف آپ نے دعویٰ دائر کیا ہے، جس کے خلاف آپ نے کیس کر رکھا ہے، اس سے مطالبہ کرے گی کہ تم قسم اٹھاؤ۔ اس کے پاس تو گواہ نہیں ہے، لیکن تم قسم اٹھاؤ کہ جس چیز کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اس کی ہے، تم قسم اٹھاؤ کہ اس کی نہیں بلکہ تمہاری ہے۔ اب وہ قسم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ نہیں، آپ کو یہ فیصلہ ماننا ہوگا، چاہے دلی طور پہ آپ اس پہ مطمئن نہ ہوں، یعنی کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ چیز آپ کی ہے، اس کی نہیں ہے،
اور آپ سمجھتے ہیں کہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے، اس کے باوجود آپ وہ فیصلہ قبول کریں کیونکہ اس نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے، یہ اللہ کا نام جو استعمال ہوا ہے اس کا آپ احترام کریں۔ یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اسے روایت کرنے والے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، نمبر ہے 3444 3444، راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رأى عیسی ابن مریم رجلا یسرق، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فقال له اسرقت، تو اس سے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، کیا تو نے چوری کی ہے؟ قال کلا، اس نے کہا ہرگز نہیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ اس کے بعد اس نے قسم اٹھائی، کہا واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ اب اس نے قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے چوری کی ہے، لیکن چونکہ اس نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ وکذبت عینی، تو نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے، میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں اور میں اپنی آنکھوں کی تکذیب کرتا ہوں۔ میں تمہاری قسم کو قبول کرتا ہوں اور اپنی آنکھوں کی تکذیب کرتا ہوں، اپنی آنکھوں کو غلط قرار دوں گا۔ کیا مطلب ہے اپنی آنکھوں کو غلط قرار دوں گا؟ علماء کرام نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ میں یہ مراد لوں گا کہ شاید وہ مال جو تو پکڑ رہا تھا اس میں تیرا کوئی حق ہوگا، تیرا کوئی حصہ ہوگا، یا میں یہ سمجھوں گا کہ جو مال تو پکڑ رہا تھا اسے پکڑنے کا تجھے مالک نے حکم دیا ہوگا، تو کوئی نہ کوئی میں ایسی توجیہ کر لوں گا جس کی وجہ سے تمہاری قسم کا اعتبار کر لوں اور اپنی آنکھوں کی تکذیب کر دوں۔ اس حدیث کے آخری جملے میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَن لَّمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، اور جو راضی نہ ہو، مطمئن نہ ہو، یعنی کہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائی گئی پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہے، پھر بھی وہ راضی نہیں ہے، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کی قسم اٹھائی جائے اور آپ فیصلہ پھر بھی نہ مانیں تو یہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے، کیونکہ فلیس من اللہ کے الفاظ ہیں، بہت بڑی وارننگ ہے کہ جو مطمئن نہ ہو اللہ کے نام پہ اٹھائی گئی قسم پہ تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نام پہ جو قسم اٹھائی گئی ہے اس پہ جو راضی نہیں ہے وہ یا تو اس لیے راضی نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کی قسم لینا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی عیسائی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی قسم اٹھائے تو مجھے تب یقین آئے گا، یہودی ہے موسیٰ علیہ السلام کی قسم اٹھائے تب مجھے یقین آئے گا، مسلمان ہے لیکن پیروں کو، فوج شدگان کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم سمجھنے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اپنے پیر صاحب کی قسم اٹھائے تب مجھے یقین آئے گا۔ اگر اس قسم کا معاملہ ہے تو آپ کا اس پہ راضی نہ ہونا یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ آپ غیر اللہ کی قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ غیر اللہ کی قسم کا مطالبہ نہیں کر رہے لیکن آپ اس فیصلے پہ راضی نہیں ہیں تو پھر یہ کبیرہ گناہ ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل ہو آپ کے پاس
جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہوں کہ جھوٹی قسم اٹھائی گئی ہے، تب آپ پہ واجب نہیں ہوگا کہ آپ اس کی تصدیق کریں اور اس کی بات کو مانیں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ابن ماجہ نے، اور سنن ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 2101 2101۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک مختصر باب تھا جس سے ہم فارغ ہوئے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ الباب الثالث والاربعون، باب نمبر 43 ہاں مسائل رہ گئے ہیں۔ اسماعیل بھائی میرے پاس موجود ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بتا رہے ہیں کہ مسائل پہلے باب کے رہ گئے ہیں۔ جی ہاں، فیہ مسائل، اس باب میں کئی ایک مسائل ہیں۔ پہلا، الاولی النہی عن الحلف بالآباء، کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلا کہ آباء و اجداد کی قسم اٹھانا ممنوع ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اور یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے، اس کی دلیل بھی دی جا چکی ہے، آج بھی دلیل دی ہے میں نے ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 3251 3251 کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ دوسرا مسئلہ، الامر للمحلوف لہ باللہ ان یرضی، حکم دیا گیا ہے کس کو؟ اس شخص کو جس کے لیے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جائے، یعنی کہ آپ نے قسم کا مطالبہ کیا اور آپ کے لیے آپ کے مخالف نے، جس سے آپ کا جھگڑا ہے، جس سے آپ کا معاملہ ہے، اس نے اللہ کی قسم اٹھائی، تو الامر حکم دیا گیا ہے للمحلوف لہ باللہ، اس شخص کو جس کے لیے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جائے، کیا حکم دیا گیا ہے؟ ان یرضی، کہ وہ اس پہ کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے، وہ اس فیصلے کو قبول کر لے۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، وعید من لم یرضی، وعید وارننگ، دھمکی اس شخص کے لیے جو راضی نہیں ہوتا، یعنی کہ جو اللہ کے نام پہ اٹھائی گئی قسم پہ راضی نہیں ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ تم قسم اٹھاؤ اپنے پیر کی، تم قسم اٹھاؤ اس نبی کی جس کو تم نبی مانتے ہو، تم قسم اٹھاؤ فلاں فرشتے کی، تم قسم اٹھاؤ فلاں جن کی، تو اس کے لیے وعید ہے۔ اور وعید کیا ہے؟ وارننگ کیا ہے؟ فلیس من اللہ، کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی وارننگ ہے، بہت بڑی وعید ہے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں باب نمبر 43 کی طرف، 43، باب قول ما شاء اللہ وشئت، یہ باب کس بارے میں ہے؟ یہ الفاظ کہنے کے بارے میں ہے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یعنی کہ اگر کوئی یہ الفاظ استعمال کرتا ہے اپنے دوست سے گفتگو کرتے ہوئے، اپنے والد صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے، کسی اور سے گفتگو کرتے ہوئے، کہ جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، تو ان الفاظ کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ الفاظ استعمال کرنا جائز ہے؟ اور اس سے پہلے یہ سوال اٹھے گا کہ اس باب کا ہماری کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہماری کتاب کا موضوع کیا ہے جی؟ کتاب توحید، اور توحید بھی کون سی؟ کتاب توحید الذی هو حق اللہ علی العبید، یہ کتاب اس توحید کے بارے میں ہے جو توحید اللہ کا بندوں پہ حق ہے، یعنی کہ توحید الوہیت، توحید عبادت۔ تو یہ باب جو ہے اس کا تعلق ان امور سے ہے جو کمال توحید کے اپوزٹ ہیں، جو کمال توحید کے مخالف ہیں، یعنی کہ توحید کے کمال میں سے یہ ہے کہ آپ اللہ کی قسم اٹھائیں، جس کا تذکرہ پچھلے باب میں ہو چکا، اور توحید کے کمال میں سے ہے کہ آپ الفاظ میں بھی، کیا بات کر رہا ہوں میں؟ الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ کریں۔ تو یہ ہے کمال توحید۔
اور الفاظ میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا یہ کمال توحید کے کیا ہو گیا؟ خلاف ہو گیا، اس کے اپوزٹ ہو گیا۔ یاد رہے کہ شرک کبھی دلی عقیدے کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی اعمال کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور اس باب کا تعلق کون سے شرک سے ہے؟ اس شرک سے جس کا تعلق الفاظ سے ہے۔ یاد رہے کہ بندے کی مشیت کا اقرار اور اس کا اعتراف قرآن و حدیث میں موجود ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بندے کی مشیت نہیں ہے، بندے کا ارادہ نہیں ہے، نہیں، اللہ نے بندے کو ارادہ دیا ہے، اللہ نے بندے کو مشیت دی ہے۔ بندہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی مکان بنانا چاہتا ہے، یہ اس کی کیا مشیت ہے؟ یہ اس کا ارادہ ہے۔ کھانا کھانا چاہتا ہے، یہ اس کا ارادہ ہے، اس کی مشیت ہے۔ تو بندے کو اللہ نے ارادے کا اختیار دیا ہے، مشیت کا اختیار دیا ہے، لیکن بندے کا ارادہ، بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تکویر میں اذا الشمس کورت میں کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری مشیت تب پوری ہوگی جب اللہ کی مشیت ہو۔ انسان ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے، مشیت کرتا ہے، اللہ کی مشیت نہیں ہے تو وہ یہ کام نہیں کر سکے گا۔ ایک آدمی کھانا کھانا چاہتا ہے، اللہ کی مشیت نہیں ہے تو وہ کھانا نہیں کھا سکے گا۔ وہ کھانا کھانا چاہتا ہے اور اللہ کی مشیت ہے تب وہ کھانا کھا سکے گا۔ ایک آدمی گناہ کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ کی مشیت ہوگی تو گناہ کر سکے گا، ورنہ نہیں کر سکے گا۔ یاد رہے کہ اللہ کی مشیت اور چیز ہے، اللہ کی رضا اور محبت اور چیز ہے۔ اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے؟ کہ انسان وہ کام کرے جو خیر پہ مبنی ہے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ کرے، اذکار کرے۔ جہاں تک تعلق ہے گناہوں کا تو اللہ راضی نہیں ہے اس بات پہ کہ انسان گناہ کرے، لیکن اللہ نے بندے کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، مشیت دی ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن وہی گناہ کر سکے گا جس گناہ کے پیچھے اللہ کا ارادہ اور مشیت بھی ہو، اللہ کی اجازت ہو۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی آدمی گناہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کی اجازت کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے مہلت دی ہوئی انسانوں کو کہ میں نے تمہیں ہدایت کی باتیں بتا دیں، خیر کی باتیں بتا دیں، شر کی باتیں بتا دیں، نبی بھیج دیے علیہ الصلوۃ والسلام، آسمانی کتابیں نازل کر دیں، میرے فرامین پہنچ چکے، میری تعلیمات پہنچ چکی، اب تمہیں میں نے ارادہ دے دیا ہے، خیر کا کام کرنا چاہتے ہو خیر کا کام کر لو، گناہ کرنا چاہتے ہو گناہ کر لو۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو بندے کی مشیت ہے اور اس کی مشیت کا اعتبار ہے، لیکن بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اچھا، جب انسان نے کہنا ہو کہ جو اللہ چاہے، جیسے اللہ چاہے، تو کامل درجہ یہ ہے کہ انسان کہے ما شاء اللہ وحدہ، کہ میں وہ کروں گا جو تنہا اللہ چاہے گا۔ کام وہی دنیا میں ہوتا ہے جو تنہا اللہ چاہے، یہ کامل درجہ ہے اور جائز ہے۔ پہلا کیا تھا؟ کامل درجہ، افضل درجہ۔ اب کیا کہ جائز ہے کہ آپ یوں کہیں کہ ما شاء اللہ ثم شاء فلان، کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے، پھر جو فلان چاہے، پھر ثم کا لفظ آ گیا پھر، تو یہ جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس کی مشیت کا، جس کے ارادے کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، اس کی مشیت ہو، اس کا ارادہ ہو۔ کیا مطلب اس کی مشیت ہو، اس کا ارادہ ہو؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں وہ کروں گا جو اللہ چاہے گا اور جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ چاہیں گے، تو کیا یہ کہنا جائز ہے شیخ صاحب؟
یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ شیخ صاحب کی مشیت نہیں ہے، فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں. تو آپ نے اس معاملے کی نسبت اللہ کی مشیت کی طرف کر دی اور کہا پھر اس کے بعد مشیت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی، جب کہ ان کی مشیت اب کوئی نہیں ہے. ان کی کوئی مشیت نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میں کھانا تب کھاؤں گا جب اللہ چاہے گا اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی چاہیں گے. کیوں جی شیخ صاحب چاہیں گے؟ اب ان کو تو علم ہی نہیں ہے کہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں یا نہیں کھانا چاہتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہاری دعا سے پکار سے غافل بے خبر لا علم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، کہ اگر تم ان کو پکارو تمہاری پکار کو نہیں سنتے، اور اگر سن لیں مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ تو تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکیں گے. تو اللہ نے کیا کہا؟ وہ تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو ہمارے پکارنے کا نہیں پتہ، چاہے جائے کہ انہیں ہماری مشیت کا علم ہو. ہمارے دلوں کے حالات سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں؟ ان کو تو ہماری دعا کا نہیں پتہ جو ہم اونچی اونچی آواز سے دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو عالم الغیب ہو. عالم الغیب ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور جو قبروں میں مدفون ہیں، قبروں میں جا چکے، وہ نہیں جانتے کہ باہر انہیں پکارا جا رہا ہے، ان سے دعائیں کی جا رہی ہیں. اس چیز کا انہیں علم نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ چاہے پھر فلان چاہے، اور فلان جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، تو اس کے یہ الفاظ شرکی الفاظ ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں ما شاء اللہ و شاء فلان، جو اللہ چاہے اور فلان چاہے، یہاں پہ کیا آگی؟ واو، اور ثم نہیں ہے. واو میں کیا پائی جاتی ہے؟ برابری. ثم میں کیا پائی جاتی ہے؟ ترتیب اور تاخیر. ان کے پہلا نمبر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا، پھر نمبر کسی اور کی مشیت کا، اور واو میں برابری ہے. تو آپ نے جب اللہ کی مشیت کے ساتھ مخلوق کی مشیت کو برابر کر دیا تو یہ شرک ہوا. کون سا شرک؟ شرک اصغر. شرک اصغر تب ہوگا جب آپ زبان کے ساتھ ایسا کہتے ہیں اور دل میں آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ جس کی مشیت کو آپ نے اللہ کی مشیت کے ساتھ ملا دیا وہ اللہ کے برابر کا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی مشیت اللہ کی مشیت کے برابر ہے تو پھر شرک اکبر ہے. اگر دلی طور پہ بھی آپ کا یہی عقیدہ ہے، اگر دلی طور پہ بھی آپ کا یہی عقیدہ ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہے. اس خلاصے کے بعد اب آتے ہیں اس باب میں مذکور احادیث کی طرف. عن قتیلہ تھا، یہ حدیث مروی ہے کس سے؟ قتیلہ سے. قتیلہ صحابیہ ہیں. قتیلہ بنت سیفی یہ صحابیہ ہیں. کہتی ہیں کہ ان یہودیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ بے شک ایک یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. فقال، تو اس نے کہا انکم تشرکون، کہ یقیناً تم لوگ شرک کرتے ہو. یہودی کن سے کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے. نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں. کیا یہودی کے یہ الفاظ بطور نصیحت کے ہیں؟ نہیں، بطور نصیحت کے نہیں ہیں، بطور تنقید کے ہیں. کہنے لگا تقولون ما شاء اللہ وشئت، تم لوگ کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے گا اور
آپ چاہیں گے، ان کہ آپ اپنے مخاطب سے کہتے ہیں، جس سے آپ گفتگو کرتے ہیں، اس سے تم مسلمانوں کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا اور جو تو چاہے گا۔ وَتَقُولُونَ، تم یہ بھی کہتے ہو، وَالْكَعْبَةِ، کعبہ کی قسم، اور کعبہ کی قسم اٹھانا، اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ بھی کیا ہے، شرک اصغر ہے۔ عام حالات میں کبھی کبھی شرک اکبر بھی بن جاتا ہے، اور یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، یہ بھی کیا ہے، شرک اصغر ہے۔ لیکن شرک اصغر اس وقت تک ہے جب تک آپ یہ الفاظ زبان سے کہیں، دل میں عقیدہ نہ ہو۔ قتیلہ کہتی ہیں، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا أَرَادُوا أَن يَحْلِفُوا أَن يَقُولُوا رَبِّ الْكَعْبَةِ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ جب وہ قسم اٹھانا چاہیں تو وہ کیا کہیں، وہ یوں کہیں، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، کعبہ کے رب کی قسم، وَأَن يَقُولُوا، اور یہ کہ وہ یوں کہیں، مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ، جو اللہ چاہے پھر جو تو چاہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کی قسم اٹھانے سے منع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی مشیت کے ساتھ مخلوق کی مشیت کو برابر کرنے سے منع کر دیا۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ یہ عمل شرک اصغر تھا، شرک اکبر نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ شرک اکبر ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہودی کی اس گفتگو سے پہلے ہی اس سے روک دیتے۔ آپ نے پہلے نہیں روکا، جب یہودی نے یہ تنقید کی تب اس سے منع کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شرک اصغر ہے، شرک اکبر نہیں ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام نسائی نے، اور امام نسائی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ نسائی شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 3773، 3773، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اپنی مشہور و معروف کتاب الصحیحہ میں، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 136، 136۔ اس حدیث سے ہمیں چند فوائد معلوم ہوئے۔ ایک فائدہ یہ معلوم ہوا کہ حق قبول کیا جائے گا، چاہے وہ حق کسی کافر کی طرف سے آئے یا کسی فاسق و فاجر کی طرف سے۔ یہاں پہ حق بات کس نے بیان کی؟ یہودی نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول کیا۔ لیکن لوگ یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں۔ غلطی کیا ہوتی ہے؟ لوگ اس سے یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافروں سے حق لیا جائے، ان سے دین سیکھا جائے، فاسقوں سے دین لیا جائے، دین سیکھا جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان سے حق لینا، ان سے علم لینا یہ اور چیز ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی اچھی بات آ گئی، مل گئی، اسے قبول کرنا اور چیز ہے۔ دونوں میں فرق کیا جائے تو اچھی بات جہاں سے بھی ملے اسے لیا جائے، لیکن کیا علم لینے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے کافروں کا رخ کیا جائے گا، فاسق و فاجروں کے پاس جایا جائے گا، بدعتیوں کے پاس جایا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی بدعتی حق بات کہہ سکتا ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی نیت بھی درست ہو۔ ممکن ہے کہ اس کی نیت فاسد ہو۔ تیسرے نمبر پہ یہاں پہ یہ تنبیہ ضروری ہے کہ اگر کبھی کوئی حق بات کسی بدعتی کی طرف سے مل گئی، کسی فاسق و فاجر انسان کی طرف سے مل گئی، کسی کافر کی طرف سے مل گئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ
اس کی بہت زیادہ تعریفیں کریں، اس کے مقام و مرتبہ کو لوگوں میں بلند و بالا کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کی نگاہوں میں اسے ہیرو بنانے کی کوشش کریں، یہ درست نہیں ہے۔ اور ہمارے کئی احباب سے غلطی ہوتی ہے کہ کسی بدعتی انسان کو اس کی کسی ایک خوبی کی وجہ سے وہ اپنی تقریب میں بلا لیتے ہیں، اپنے پروگرام میں بلا لیتے ہیں اور اسے اسٹیج پہ جگہ دیتے ہیں، بلکہ تقریر کرنے کا موقع دے دیتے ہیں۔ اسے آپ گفتگو سننے کے لیے بلائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اسے ہیرو کے طور پہ پیش کریں پبلک کے سامنے، تو خطرہ یہ ہے کہ لوگ اس بدعتی انسان کو اچھا سمجھیں گے اور اس کی گفتگو سنا کریں گے، اس کی کتب کا مطالعہ کیا کریں گے، اور آپ کی اس غلطی کی وجہ سے وہ لوگ گمراہی کے راستے پہ لگ جائیں گے۔ اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے مؤلف امام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کہ وَلَهُ أَيْضًا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، لہو سے مراد نسائی شریف ہے کہ نسائی میں عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت۔ تو نسائی شریف میں روایت ہے عبداللہ ابن عباس سے، لیکن پہلی جو حدیث تھی نسائی شریف میں وہ امام نسائی کی سنن الصغریٰ میں تھی، جس کو المجتبیٰ بھی کہتے ہیں، اور ابھی جو ہم حدیث پڑھنے لگے ہیں وہ امام نسائی کی حدیث کی کتاب الکبریٰ میں ہے، اور پہلی کی راویہ قتیلہ تھی، اور اب جو حدیث آ رہی ہے اس کے راوی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ما شاء اللہ وشئت، کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشیت کو اللہ کی مشیت کے برابر کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، فقال، تو آپ نے کہا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ یعنی کہ میری مشیت کو اللہ کی مشیت کے برابر کر کے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ وہ ہوگا جو صرف اللہ چاہے گا۔ تو یہاں پہ پہلے تو آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ تو یہ جو استفہام ہے، یہ جو سوال ہے، یہ اس کی غلطی کو واضح کرنے کے لیے ہے، انکار کرنے کے لیے ہے، اس کی غلطی پہ تعجب کرنے کے لیے ہے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ وہی ہوگا جو صرف اللہ چاہے گا۔ اچھا، یہاں پہ نوٹ یہ کرنے والی بات ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کہو کہ جو اللہ چاہے گا پھر جو میں چاہوں گا، بلکہ آپ نے کہا یہ کہو کہ جو صرف اللہ چاہے گا۔ تو یہ کہنا کہ جو صرف اللہ چاہے گا یہ کامل درجہ ہے، یہ توحید کا اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے گا پھر آپ چاہیں گے یہ جائز ہے لیکن اعلیٰ درجہ نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے یہ شرک ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ وَلِابْنِ مَاجَہ عن الطفیل اخی عائشۃ لأمہا، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اسے امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں طفیل سے۔ طفیل بن سخبرہ صحابی ہیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کے بھائی ہیں، لیکن والدہ کی طرف سے، باپ کی طرف سے نہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں، رأیت کأننی اتیت علی نفر من الیہود، میں نے دیکھا، یعنی کہ خواب میں دیکھا،
کأنی گویا کہ میں اتیتو میں آیا ہوں علی نفر من الیہودی یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس، فقلت تو میں نے کہا انکم لانتم القوم کہ بے شک تم البتہ قوم ہو، کیا مراد؟ ایک عظیم قوم ہو، بڑے اچھے لوگ ہو، لولا انکم تقولون عزیر ابن اللہ، تم اچھے لوگ ہو، یہودی کہہ رہے ہیں، کن سے؟ طفیل سے، خواب میں، کہ تم اچھے لوگ ہو لیکن تم میں ایک عیب پایا جاتا ہے، وہ کیا کہ تم معذرت کے ساتھ یہاں پہ معذرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنے والے جو ہیں نا یہ طفیل ہیں، آغاز جو ہوا ہے وہ طفیل کہہ رہے ہیں یہودیوں سے کہ اے یہودیو تم اچھے لوگ ہو لیکن تم میں یہ عیب پایا جاتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ قالو، انہوں نے آگے سے کہا، اب یہودیوں کی گفتگو کی باری ہے، وَأَنْتُمْ، اور تم بھی، یعنی کہ تم بھی قوم ہو، تم بھی اچھے لوگ ہو، لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ، اگر یہ بات نہ ہو کہ تم کہتے ہو کہ ما شاء اللہ و شاء محمد، کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور محمد چاہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم مررت بنفر من النصارى، تو فعل کہتے ہیں کہ پھر میں عیسائیوں کے، نصارہ کے گروہ کے پاس سے گزرا، فقلت، تو میں نے کہا عیسائیوں سے، انکم لانتم القوم، بے شک تم البتہ ایک قوم ہو، لولا انکم تقولون المسیح ابن اللہ، اگر یہ بات نہ ہو کہ تم کہتے ہو کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا آگے سے ان کے عیسائیوں نے، وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، کہ اے مسلمانوں کہ بے شک تم بھی البتہ ایک عظیم قوم ہو، لولا انکم تقولون، اگر یہ بات نہ ہو کہ تم کہتے ہو کہ ما شاء اللہ و شاء محمد، کہ جو اللہ چاہے اور محمد چاہیں، یعنی کہ تم اللہ کی مشیت کے ساتھ برابر کر دیتے ہو محمد کی مشیت کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما اصبحت، تو جب میں نے صبح کی، جب صبح ہوئی، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ طفیل۔ اخبرت بہا من اخبرت، تو میں نے اس خواب کے بارے میں بتایا جن کو میں نے بتایا، ان کے کچھ لوگوں کو میں نے یہ خواب بتا دیا۔ ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتہ، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی۔ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، هل اخبرت بها احدا، کیا تو نے اس خواب کے بارے میں کسی کو بتایا ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول میں بتا چکا ہوں۔ قال، راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے؟ طفیل خود۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ان کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، اما بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، فإن طفیلا رأى رؤیا، طفیل نے خواب دیکھا ہے، اخبر بها من اخبر منکم، اس خواب کے بارے میں طفیل بتا چکے ہیں، تم میں سے ان لوگوں کو بتا چکے ہیں جن کو انہوں نے بتایا ہے، یعنی کہ سب کو نہیں بتایا، کچھ لوگوں کو بتایا ہے۔ وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، اور بے شک تم لوگ ایک کلمہ کہتے ہو، ایک بات کہتے ہو، مجھے فلاں فلاں چیز منع کرتی تھی اس بات سے کہ میں تمہیں اس سے روک دوں۔ فلاں فلاں چیز سے کیا مراد ہے؟ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے حیا، یعنی کہ شرم و حیا کی وجہ سے میں تمہیں اس بات سے روک نہیں سکا، اس سے منع نہیں کر سکا۔ فلا تقولوا، پس تم یہ الفاظ آئندہ نہ کہا کرو،
کہ ما شاء اللہ و شاء محمد، کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور محمد چاہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ میری مشیت کو اور اللہ کی مشیت کو برابر نہ کرو۔ ولیکن قولوا، لیکن تم یوں کہو کہ ما شاء اللہ وحدہ، کہ وہ ہوگا جو صرف اللہ چاہے گا، جس میں صرف اللہ کی مشیت ہوگی۔ اس حدیث کو روایت کی امام احمد نے، نمبر ہے اس کا 20,694 20694، اور امام ابن ماجہ نے وہاں پہ نمبر ہے 2118 2118، اگرچہ وہاں پہ یہ حدیث مکمل نہیں ہے۔ دیگر بہت سے ائمہ حدیث نے اس کو روایت کیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کتاب الصحیحہ میں، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 138 اس باب کی ان روایات سے، ان احادیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ الاولی، پہلا مسئلہ، معرفت الیہود بشرک الاصغر، ہمیں پتہ چلا کہ یہودی جانتے ہیں شرک اصغر کو، یعنی کہ انہیں پتہ ہے شرک اصغر کے بارے میں، شرک اصغر کے بارے میں معلومات وہ رکھتے ہیں، اسی لیے تو وہ طفیل سے کہہ رہے ہیں خواب کی حالت میں کہ تم لوگ انتم لانتم القوم لولا انکم تقولون ما شاء اللہ و شاء محمد، کہ تم ایک عظیم قوم ہو اے مسلمانوں، تم اچھے لوگ ہو، لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو ما شاء اللہ و شاء محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی جانتے تھے کہ یہ الفاظ درست نہیں ہیں، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عیسائی بھی جانتے تھے، کیونکہ آگے چل کے عیسائیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کا دین کافی حد تک تبدیل ہو چکا تھا، ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی تھی، پھر بھی وہ جانتے تھے کہ یہ الفاظ درست نہیں ہیں۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، فہم الانسانی اذا کان لہ ہوا، کہ انسان بات کو سمجھتا ہے جب اس کی کوئی خواہش ہو۔ ہوا سے مراد یہ ہے کہ چاہے اس کی کوئی بری خواہش ہو، اس کے پاس کوئی برا عقیدہ ہو، اس کا کوئی غلط عقیدہ ہو، تب بھی انسان عام طور پہ درست بات کو سمجھاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں غلط ہوں اور درست بات کیا ہے۔ جیسا کہ یہاں ہمیں معلوم ہو رہا ہے یہودیوں کی گفتگو سے، عیسائیوں کی گفتگو سے۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، قولہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلتنی للہ ندا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس صحابی سے کہا ہے جس صحابی نے کہا تھا ما شاء اللہ و شئت، کہ جو اللہ چاہے اور اے اللہ کے رسول جو آپ چاہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اور نبی علیہ السلام کی مشیت کو برابر کر دیا تھا، کیونکہ واؤ کے الفاظ استعمال کیے تھے اور کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ تو آپ نے اس صحابی کو ڈانٹتے ہوئے کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ کتاب کے مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں فکیف بمن قال، جب اس آدمی کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، تو اس آدمی سے کیا کہا جائے گا جس نے یہ شعر کہے ہیں؟ کون سے شعر؟ یا اکرم الخلق مالی من الود بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ یہ مشہور و معروف قصیدہ ہے، قصیدہ بردہ۔ شاعر کا نام ہے محمد ابن سعید البصیری۔ یہ شاعر فوت ہوا ہے 696 ہجری میں، 696۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس شاعر کو کوئی بڑی بیماری لگی ہوئی تھی جو لا علاج تھی، کافی علاج کرا چکا، بہت سے اطباء کے پاس گیا، لیکن افاقہ نہیں ہوا، صحت مند نہیں ہوا۔
تو یہ کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے لگا، بہت زیادہ آپ پہ درود پڑھتا تھا، اور پڑھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ جب اسے صحت ملی، ٹھیک ہوا، تو اس نے قصیدہ کہا۔ صحت ملنے سے پہلے اس کو خواب آیا تھا، خواب میں اس نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے چادر پہنا رہے ہیں، اور چادر کو عربی میں کہتے ہیں بردہ، تو اس لیے اس قصیدے کو کیا کہا گیا؟ قصیدہ بردہ۔ اس قصیدے میں بہت سے ایسے اشعار ہیں جن میں شرک پایا جاتا ہے، اور قبر پرست حضرات بڑے شوق سے قصیدہ پڑھتے ہیں۔ اس قصیدے کو عالم اسلام میں بہت شہرت ملی ہے، عربوں کے ہاں بھی اور اردو بولنے والے لوگوں کے ہاں بھی، بلکہ اس قصیدے کو اردو میں بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی کہ اردو کے ایسے اشعار کہے گئے ہیں جن میں عربی کے اس قصیدے کا معنی و مفہوم موجود ہے۔ اب اس شعر میں کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ یا اکرم الخلقی، اکرم جو سب سے زیادہ عزت والا ہو، مخلوق میں سے سب سے زیادہ عزت والے، مراد کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالی، نہیں ہے میرا کوئی، من الود بھی، جس کی میں پناہ لوں، سوا کا، آپ کے علاوہ، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی میں پناہ لوں۔ کب؟ عند حلول الحادث العممی، جب وہ واقعہ ہوگا جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ حلول، اترنا، جب وہ واقعہ یعنی کہ پیش آئے گا جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ روز قیامت، اس سے مراد روز قیامت ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ جب یہ مصیبت آئے گی، جب یہ پریشانی آئے گی، تو صرف آپ ہی ہوں گے جن سے میں پناہ لوں گا، جن کی پناہ میں آؤں گا۔ تو اللہ کی بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پناہ مانگی جا رہی ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ لینی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ سے ہی پناہ مانگنی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مصیبتوں کو ٹال سکے، جو مصیبتوں کو دور کر سکے۔ اور پھر اس کے بعد جو دو شعر شاعر نے کہے ہیں ان میں بھی شرک پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شعر یہ ہے، إِن لَمْ تَكُنْ فِي الْمَعَادِ آخِذًا بِيَدِي فَضْلًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ، کہ اگر آخرت میں آپ نے میرا ہاتھ نہ پکڑا، مجھے بچانے کی کوشش نہ کی، تو پھر میرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تباہی تباہی ہے۔ تو یہاں پہ بھی شاعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حق دے رہا ہے جو اللہ رب العزت کا حق ہے۔ اور آگے چل کر شاعر کہتا ہے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا آپ کی سخاوت ہے، اور دنیا کی جو سوکن ہے آخرت، وہ بھی آپ کی سخاوت ہے۔ اور سخاوت انسان اسی چیز کی کرتا ہے جس کا وہ مالک ہو۔ گویا کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا کے مالک بھی آپ، آخرت کے مالک بھی آپ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، دنیا کا مالک بھی اللہ، آخرت کا مالک بھی اللہ۔ اور شاعر کہہ رہا ہے دنیا کا مالک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخرت کے مالک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر مزید شرک کی طرف بڑھتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ آپ کے پاس علم جو ہے اس کا کچھ حصہ ہے، کیا؟ لوح و قلم کا علم، تقدیر کا علم، تقدیر کا علم آپ کے علم کا کچھ حصہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ شاعر جو ہے کس حد تک مبالغہ کر رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ قُل لَا يَعْلَمُ
من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو. جبکہ شاعر نبی علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تقدیر میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے علم کا کچھ حصہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تقدیر میں جو کچھ ہے وہ آپ کے علم کا کچھ حصہ ہے تو آپ کو کیوں نہیں معلوم تھا کہ سیدہ عائشہ پہ غلط تہمت لگائی جا رہی ہے؟ وہ پاک دامن ہیں، ظاہر ہے کہ سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. آپ کو کیوں نہ معلوم ہو سکا کہ 70 صحابہ کرام جن کو آپ تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں دھوکہ دے کر ان کو شہید کر دیا جائے گا؟ تو یہ سارے الفاظ شرکی الفاظ ہیں، قرآن و حدیث کے عقائد کے خلاف ہیں. الرابعہ، چوتھا مسئلہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس باب کی احادیث وغیرہ سے کہ ان ھذا لیس من الشرک الاکبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا غیر اللہ کی مشیت کو اللہ کی مشیت کے برابر کر دینا یہ شرک اکبر نہیں بلکہ شرک اصغر ہے. کیسے پتہ چلا کہ شرک اصغر ہے، شرک اکبر نہیں ہے؟ لقولہ، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو فعل والی حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ یمنعنی کذا و کذا، کہ میں شرم و حیا کی وجہ سے تمہیں منع نہیں کر رہا تھا، اب میں منع کرتا ہوں. تو اگر شرک اکبر ہوتا تو آپ بہت پہلے منع کر دیتے. چونکہ شرک اصغر تھا اس لیے آپ نے پہلے سے منع نہیں کیا، بعد میں منع کیا ہے. لیکن اس امر کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے کہ یہ شرک اصغر اس وقت تک ہے جب تک یہ معاملہ زبان کی حد تک ہو، الفاظ کی حد تک ہو. اگر کوئی دلی طور پہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی مشیت اور نبی علیہ السلام کی مشیت برابر برابر ہیں تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا. الخامسہ، پانچواں مسئلہ، ان الرؤیا الصالحۃ من اقسام الوحی، کہ اچھا خواب یہ وحی کی اقسام میں سے ہے. ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ وحی منقطع ہو چکی، بس خواب رہ گئے ہیں، خواب میں آنے والی خوشخبریاں رہ گئی ہیں. تو جو اچھے خواب ہیں یہ وحی کی اقسام میں سے ہیں. خصوصاً جب کہ یہ خواب جو طفیل کو آیا تھا اس کی تصدیق کر دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر یہ باقاعدہ دین ہو گیا، شریعت ہو گیا. السادسہ، چھٹا مسئلہ، انہا قد تکون سببا لشرع بعض الاحکام، کہ خواب بسا اوقات سبب بن جاتے ہیں کچھ احکام کو شریعت بنانے کا. یعنی کہ طفیل کو خواب آیا، خواب میں انہوں نے جو کچھ دیکھا نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا، اور آپ علیہ السلام نے اس خواب کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ آئندہ تم لوگوں نے یہ الفاظ نہیں کہنے ما شاء اللہ و شاء محمد. تو اس سے پتہ چلا کہ بسا اوقات خواب سبب بن جاتے ہیں شریعت کے بعض احکام کے وارد ہونے کا. اس کے ساتھ ہی اس باب کا اختتام ہوا. آج الحمدللہ 2 باب پڑھے گئے، اور آئندہ درس میں انشاءاللہ باب نمبر 44 اس کا آغاز کریں گے کہ باب من سب الدہر فقد آد اللہ، کہ جس نے زمانے کو برا بلا کہا اس نے اللہ کو اذیت دی، اللہ کو تکلیف دی. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.